دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، جس نے ایک رات میں 10 آیتیں پڑھی اسے غافلین میں نہ لکھا جائے گا۔ اور یوں فرمایا، یہ دوسری حدیث پاک ہے، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا وہ غافلین میں نہ لکھا جائے گا، اور جس نے ایک رات میں 100 آیتیں پڑھی اسے عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ سورہ یاسین میں آیتیں کتنی ہیں؟ 83 اور سورہ ملک میں 30۔ تو جو خوش نصیب رات میں مغرب ہوتے ہی رات شروع ہو گئی، جو خوش نصیب رات میں سورہ یاسین سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ 100 سے زائد آیات کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ عز و جل غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے کے جو فضائل ہیں، سابقہ گناہوں کی مغفرت اور 10 قرآن پڑھنے کا ثواب اور بہت سارے اجر و ثواب، اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت گزاروں میں بھی لکھا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ان دونوں صورتوں کی برکت سے عذاب قبر سے بھی نجات پائے گا۔ یہ دل گور پیرا سے گھبرا رہا ہے، پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی، پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو سعادت مند قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سنیں ان کے لیے کیا برکتیں۔ بزار کی روایت میں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، اس کے گھر والے تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس وقت قرآن شریف حسین و جمیل صورت اختیار کر کے آتا ہے اور قرآن پڑھنے والے کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب قرآن پڑھنے والے کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن پاک اس کے سینے کے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب اسے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر دوست و رشتہ دار چلے جاتے ہیں، نکیرین قبر کے ممتحن فرشتے اس کی قبر میں آ کر اس سے بٹھاتے ہیں، قرآن آ کر اس کے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوالات کریں، قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بے شک یہ میرا ساتھی اور دوست ہے اور میں اس کی بھرپور حمایت جاری رکھوں گا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے تم اس کی تعمیل کرو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد قرآن اپنے پڑھنے والے کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں، تم جسے آہستہ یا بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، دے شوق
الہی رہوں با وضو میں صدا یا الہی یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی پے مصطفیٰ جگمگا یا الہی امین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو جو خوش نصیب سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین بعد انتقال جب یہ قبر میں پہنچیں گے عذاب آئے گا اسے دفع کرے گی. جو سعادت مند سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں گے تو سورہ ملک عذاب کو ان سے قبر میں دور کرے گی. جو قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں ان کی تجہیز و تکفین کے وقت قرآن حسین و جمیل صورت اختیار کر کے آئے گا، اور جب اسے کفن دیا جا رہا ہوگا قرآن اس کے سینے کے قریب ہوگا. جب قبر میں ڈال کر دوست رشتے دار چلے جائیں گے تو قرآن فرشتوں اور عذاب تو قرآن آ کر اس کے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جائے گا اور کیا کہے گا نکیرین سے کہ میں اس کی بھرپور حمایت کرتا رہوں گا جب تک کہ اسے داخل جنت نہ کروا لوں. اب جنہیں قرآن پاک درست پڑھنا آتا ہوگا وہ تو یہ سعادت حاصل کریں گے. اب جنہیں پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کیا کریں گے بیچارے؟ پڑھتے ہیں مگر درست نہیں پڑھتے، وہ کیسے اس سعادت سے بہراور ہوں گے؟ تو وہ اسلامی بھائی جو اب تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے لیے حاضر ہے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی میں بعد عشاء اور بعض مقامات پر بعد فجر 41 منٹ کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتے ہیں جہاں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی. الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات ہوتے ہیں جس میں بڑی عمر کی اسلامی بہنیں بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ مدنی منیوں کے لیے قرآن پاک پڑھانے کا اہتمام ہے دعوت اسلامی میں. اور مدرسۃ المدینہ للبنات میں اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو پڑھاتی ہیں. اسی طرح مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم ہے جو کہ الحمدللہ عز و جل پاکستان بھر میں مختلف مقامات پر ہیں اور کم و بیش 70,000 سے زائد طلبہ و طالبات اس میں زیر تعلیم ہیں. تو جن کی عمر بڑی ہے وہ بھی مایوس نہ ہو، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں، قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ لیں تاکہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور قرآن پاک کی تلاوت کی سعادتیں حاصل کریں. فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیجئے اور اس ارادے سے ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تفسیر نعیمی میں حکیم الامت مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمن لکھتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک قبر کے قریب سے ہوا تو اس میں عذاب ہو رہا تھا. کچھ وقفے کے بعد جب دوبارہ وہیں سے گزر ہوا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت الہی عز و جل کی بارش ہو رہی ہے. بہت حیران ہوئے. بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی یا اللہ عز و جل مجھے اس کا بھید یعنی راز بتایا جائے. ارشاد ہوا اے روح اللہ یہ سخت گناہگار اور